اقبال کہتا ہے کہ جو موت ہے یہ اختتام نہیں ہے، خودی کے استحکام کے ساتھ یہ جو جاویدانی ہے یہ جسم کی نہیں شخصیت کی ہے۔ اور اسپرچول سلیوری جس کو کہتے ہیں، روحانی غلامی، وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بجائے انسانوں سے ڈرتے رہنا، اس لیے کہ غلام قوم کی جو عبادت ہوتی ہے وہ بے روح اور کمزور ہوتی ہے۔ صدیوں کا سفر کر کے جہاں پر انسان کی عقل پہنچتی ہے، خدا کا کلام پہلے وہی بات کر رہا ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ارمغان حجاز کی چند آخری رباعیاں ہم پڑھیں گے، اور یہ تقریباً 6 رباعیاں بنتی ہیں جو آج انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد ارمغان حجاز کا وہ حصہ کہ جس کا عنوان ہے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں پہ علامہ اقبال نے عزت بخاری کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، وہ اس کی پیشانی پر دیا ہے، لکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اقبال کی محبت اور عشق اور گزارشات جو ہیں وہ پھر اقبال پیش کرتے ہیں۔ اور جو اس کی پیشانی پر شعر ہے وہ ہے کہ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید اینجا۔ کہ آسمان کے نیچے جو ادب کا مقام سب سے زیادہ نازک تر ہے، عرش سے بھی نازک تر، یعنی یہ وہ مقام ہے کہ جس کا خیال رکھنا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے، اس لیے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام، آپ کی بارگاہ کا، اس کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے سورۃ الحجرات میں۔ تو عزت بخاری کا یہ شعر علامہ اقبال نے یہاں پر لکھا ہے، اس میں کتاب میں اضافہ ہے کہ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید اینجا۔ کہ یہ وہ مقام اور یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں پر سانس جون سی ہے وہ رک جاتی ہے۔ اگر نفس گم کردہ کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو، یہ وہ مقام ہے جہاں پر جنید اور بایزید نے گم کر دیا اپنے آپ کو۔ تو اس کے بعد پھر مزید رباعیاں شروع ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ مجلس اقبال میں ہم پڑھیں گے۔ 6 رباعیاں ہیں، اور آخر میں 2 رباعیاں، وہ جیسے میں نے اپنے میسیج میں بھی آپ کو بھیجا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری، اس کا بیان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، والہانہ عقیدت، اقبال اس کا اظہار کرتے ہیں آخری 2 رباعیوں میں۔ اور آج کے سب سے آخر میں ایک واقعہ بھی اقبال کی نوجوانی کا آپ کو سنانا چاہوں گا، کہ یہ وہ واقعہ ہے کہ جو نوجوانوں کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اگر یہ واقعہ ہم نوجوانوں کو سنائیں اور ان کو بتائیں والدین کس طرح تربیت اپنی اولاد کی کرتے ہیں، اور اقبال کی تربیت کس طرح ان کے والد نے اور والدہ نے کی، وہ میں واقعہ آپ کو آخر میں سناؤں گا۔ اور جس طرح علامہ اقبال کے والد نے اقبال کو بتایا اور سمجھایا کہ دین کیا ہے اور یہاں دنیا میں رہ کر زندگی کیسے گزارنی ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں کیسے سرخرو ہونا ہے، تو وہ میں آپ کو آخر میں وہ واقعہ، جو بہت ہی خوبصورت واقعہ بھی ہے، اور ایک انسان، ایک مسلمان کے باطن کو، اس کے اخلاق اور کردار کو بدلنے کے لیے وہ اس کا ایک بڑا کردار ہو سکتا ہے۔ تو آج کی ہم مجلس کا آغاز کرتے ہیں اقبال کی اس رباعی سے، کہ اقبال کہتے ہیں کہ دیگر گوں کشور ہندوستان است،
دیگر گوں آ زمین و آسمان است، مجو از نماز پنجگانہ، غلامہ را صف آرائی گران است۔ اقبال کہتے ہیں کہ ہندوستان کا جو ملک ہے، کشور ہندوستان، وہ بدل چکا ہے۔ دیگر گوں آ زمین و آسمان است، اور اس کے جو زمین اور آسمان ہیں وہ بھی بدل گئے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ مجو از نماز پنجگانہ، کہ ان سے پنجگانہ جو نماز ہے وہ ان سے تلاش نہ کر۔ کن سے؟ کہ جو یہ ہندوستان کے مسلمان ہیں، ان سے جو پنجگانہ نماز ہے یہ ان سے تو تلاش نہ کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلامہ را صف آرائی گران است، کہ غلاموں پر صف باندھ کر کھڑے ہونا یہ بہت بھاری ہوتا ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو نماز ہے اس کا مزہ اور روحانی طور پر اس کا جو لطف ہے یہ غلاموں کو نصیب نہیں ہوتا، یہ حریت رکھنے والوں کو، حریت پسندوں کو نصیب ہوتا ہے، آزاد لوگوں کو، احرار کو، حر کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ غلاموں کو نماز کا مزہ نصیب نہیں ہوتا، اس لیے کہ نماز تو علامت ہے آزادی کی، کہ جب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا، اللہ اکبر آپ نے کہا، رکوع، سجود، یہ سب کچھ انکار ہے اس بات کا کہ اس دنیا کے خداؤں کو، معبودوں کو آپ نہیں مانتے، آپ ان کا انکار کرتے ہیں، آپ اپنی جبین نیاز صرف ایک خدا کے سامنے جھکاتے ہیں، آپ آزاد ہیں۔ تو اقبال کہتا ہے کہ مجو از نماز پنجگانہ، کہ یہ جو نماز پنجگانہ ہے یہ تو نہ تلاش کر ان غلاموں سے، اس لیے کہ غلاموں کے لیے جو صف باندھنا ہوتا ہے، منظم ہو کر کھڑا ہونا ہوتا ہے، مل جل کر چلنا ہوتا ہے، اتفاق و اتحاد ہوتا ہے، یہ ان پر بڑا بھاری ہے، بڑا دشوار ہے۔ اسی بات کو اقبال ایک اور مقام پر بھی کہتے ہیں نا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر کہتے ہیں کہ محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، صفیں کج دل پریشان سجدہ بے ذوق، کہ جذب اندروں باقی نہیں ہے۔ یعنی صفیں کج یہاں پر بھی فرمایا غلامہ را صف آرائی گران است، کہ غلاموں پر صف آرائی، صف باندھنا، منظم ہونا یہ بھاری ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ محبت کا جنون نہیں ہے، مسلمانوں میں خون نہیں ہے، صفیں کج ہیں، ٹیڑھی صفیں ہیں، دل پریشان ہیں، اور سجدے بالکل بے ذوق ہیں، بے ذوق سجدے۔ اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو اندرون جذبہ ہے مسلمان کا وہ مسلمان کا ختم ہو گیا ہے، جذب اندرون باقی نہیں ہے۔ تو یہاں اقبال در حقیقت یہ بیان کر رہے ہیں ہندوستان کے جو مسلمان ہیں، چونکہ یہ زمانہ برٹش انڈیا کے زیر تسلط تھا، بر صغیر اس وقت مسلمان سیاسی اقتدار کھو چکے تھے، زوال، مایوسی، فرقہ واریت اور کمزوری عام تھی، اور جو دینی شعائر تھے وہ رسم بن چکے تھے، روح کمزور ہو چکی تھی۔ تو لہٰذا اقبال نے اس وقت مسلمانوں کو جگایا اور مسلمانوں کو بتایا کہ یہ جو تم نماز پڑھتے ہو تو یہ نماز در حقیقت تمہیں آزادی کی تعلیم دیتی ہے، تمہیں غلامی کی تعلیم نہیں دیتی۔ یعنی غلامی صرف جسمانی نہیں ہوتی بلکہ فکری غلامی بھی ہوتی ہے، یعنی دوسروں کی سوچ کو اپنانا۔ اس پہ بات ہم اقبال ہی کی فکر اور شاعری کی روشنی میں کئی مرتبہ کر چکے ہیں کہ جو نظریات اور جو خیالات اور تصورات یورپ سے آنا اور اس کو بغیر تنقید کے آنکھیں بند کر کے قبول کر لینا اور مرعوبیت کے ساتھ قبول کرنا کہ بس جو کچھ وہاں سے آیا ہے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بڑی تحقیق کرنے والی قوم ہے، وہ بڑی تہذیب یافتہ ہے، ترقی یافتہ ہے، تو لہٰذا جو من و عن جو آئے اس کو قبول کر لو، ایز اٹ از لے لو۔
تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ صرف جسمانی غلامی نہیں ہوتی، فکری غلامی بھی ہوتی ہے کہ بس دوسروں کی سوچ کو اپنا لیا جائے، اور اپنی کوئی بات ہو تو اس کو کہا جائے کہ یہ فرسودہ ہے، یہ دقیانوسی بات ہے۔ یہ تو بالکل ایسے ہی اس دور کی باتیں ہیں کہ جو کہانیوں کا زمانہ تھا، داستانوں کا، اساطیر الاولین کی بات کی جائے۔ آج کا دور بڑا لاجک کا دور ہے، ریزننگ کا دور ہے، تو لہٰذا جہاں سے آپ کو ریزننگ اور لاجک ملتی ہے بس اس کو آپ لے لیجئے۔ تو لہٰذا اس میں ہم سے آگے یورپ ہے، مغرب ہے، تو لہٰذا ہم ان کی بات کو بالکل ایسے ہی قبول کر لیں، تو یہ بھی غلامی ہے۔ جو آئے اس کو پرکھو، اس کو دیکھو، نقد کرو، کریٹیسزم ہوتا ہے، کریٹک ہوتا ہے، وہ کرو، پھر اس کے بعد جو ٹھیک ہے اس کو قبول کر لو۔ دع ما صفا خذ ما صفا دع ما قدر، جو اچھا ہے وہ لے لو اور جو برا ہے، خراب ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اور پھر نفسیاتی غلامی، مسلمان اس وقت بھی اس میں مبتلا تھے اور آج بھی مبتلا ہیں۔ وہ کیا ہے؟ خود کو کمتر خیال کرنا، اپنی تہذیب پر، اپنے کلچر پر اعتماد نہ ہونا، کانفیڈنس نہ ہونا، یہ خیال کرنا کہ دوسروں کا سب کچھ اچھا ہے، ہمارا سب کچھ برا ہے، حالانکہ یہیں سے سب کچھ لے جا کر اس کو ایک خوبصورت انداز میں پیش کر دیا جائے تو وہی ہم سب کچھ اٹھانے کے لیے قبول کر لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، اس کو لے لیتے ہیں۔ تو یہ جو کم طریقہ پہلو ہمارے اندر پایا جاتا ہے، تو اقبال اس کو بھی کہتا ہے کہ یہ نفسیاتی ایک لحاظ سے غلامی بن جاتی ہے۔ اور اسپرچول سلیوری جس کو کہتے ہیں، روحانی غلامی، وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بجائے انسانوں سے ڈرتے رہنا۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ پھر انسانوں سے ڈرتا ہے۔ جو اللہ کی غلامی میں اپنے آپ کو اس کی عبدیت میں نہیں دیتا تو پھر اس کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ پھر دنیا کے معبودان باطل کا پھر غلام بن کر رہتا ہے۔ تو یہاں پر اقبال ہمیں اس طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ جو روحانی غلامی ہے، نفسیاتی غلامی ہے، فکری غلامی ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سے باہر نکلیں۔ اور پھر جو معاشرتی اور سماجی غلامی ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ قومی اتحاد، ایک نیشنل یونٹی جس کو کہا جاتا ہے، اسٹرینگتھ، وہ بالکل کھو دینا، یعنی صف آرائی وہ ختم ہو گئی مسلمانوں میں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہی صورت حال ہے اس وقت، مذہبی حوالے سے، سیاسی حوالے سے مسلمانوں میں کوئی اتحاد نہیں ہے۔ ہر کسی نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے اور وہ اپنا راگ الاپ رہا ہے۔ تو اقبال اسی صورتحال پر ہی دکھی ہوتے تھے، اور اقبال کا کلام اسی طرف ہی ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ جو مسلمانوں کی نماز ہے، جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں، تو کہا کہ اب یہ نماز پنجگانہ مسلمانوں سے تلاش نہ کر، اس لیے کہ یہ جو صف آرائی ہے نماز کی، ان لوگوں پر، مسلمانوں پر بڑی بھاری ہے۔ تو یہ جو صف آرائی کا لفظ ہے نا، اگر آپ اس پر غور کریں گے تو یہ ہر جگہ پر کام آتی ہے۔ صف آرائی سے مراد ہی صف آرا ہونا، یعنی تیاری کرنا، وہ سیاسی ہے، وہ تعلیمی ہے، وہ سائنسی ہے، وہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہے، وہ اپنے معاشرتی اور سماجی حوالے سے ہے، روحانی حوالے سے۔ صف آرائی سے مراد یہ کہ اپنے آپ کو تیار رکھنا، ایکٹیو رکھنا اپنے آپ کو۔ تو مسلمانوں کو اجتماعی حوالے سے اقبال اسی طرف متوجہ کرتے ہیں، یعنی ایک تو انتشار ہے جس نے مسلمانوں کو ختم کر کے رکھ دیا، توڑ کر رکھ دیا، آپس کی لڑائیاں، الجھاؤ، ایک دوسرے پر فتوے، ایک دوسرے پر الزام، اقتدار کی کشاکش، کہ ہر جماعت، ہر پارٹی اس بات کی خواہش مند ہے کہ اخلاقیات کو پامال کر کے، اعلیٰ اصولوں کو پامال کر کے کچھ بھی ہو جائے، بس مجھے اقتدار مل جائے۔ طبقاتی تقسیم معاشرے میں ہے، امیر و غریب کا فرق ہے، ذاتوں کی بنیاد پر فرق ہے، قیادت کا بحران ہے، قائدین کی کثرت ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ آپ اینٹ اٹھائیں تو نیچے سے ایک قائد نکلے گا، لیکن اگر آپ قیادت کو دیکھیں گے تو آپ کو کرائسس نظر آئے گا لیڈرشپ میں۔ قائدین بہت ہیں لیکن قیادت کا بحران ہے۔ اور پھر عبادت کا رسمی ہو جانا، جسے اقبال نے کئی اور مقام پر اسے بیان کیا، جو میں نے ابھی آپ کو چند اشعار سنائے بھی ہیں۔ رسمی ہونا یہی ہے کہ نماز ہے مگر اثر نہیں ہے۔ اقبال نماز کو نشانہ نہیں بناتے، یہ بات یاد رکھیے۔
یہ بہت بڑی عبادت ہے، کاش ہم نماز کی حقیقت اور اہمیت کو سمجھ پائیں۔ ہر درد کی دوا نماز ہے۔ کوئی غمگین انسان ہے، کوئی دکھی ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی غریب ہے، اس کی پریشانی کا علاج ہی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ نماز پڑھتا ہے اور نماز کے ساتھ وہ فلاں برے کام بھی کرتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کو نماز پڑھنے دو، وہ نماز پڑھتا رہے گا تو وہ برے کام بھی چھوڑ دے گا، نماز اس سے چھڑوا لے گی برے کام۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا تو میں اچھے کام کرتا تھا، صدقہ بھی دیتا تھا، صلات بھی پڑھتا تھا، اس کے علاوہ ایک دو اور کام انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ میں کام کرتا تھا، تو کیا مجھے اس کا ثواب ملے گا؟ کیا مجھے اس کا فائدہ ہوا اسلام لانے کے بعد؟ آپ نے فرمایا کہ انہی کاموں کی برکت ہی سے تو تم نے اسلام قبول کیا۔ تو لہٰذا کوئی بھی اچھا کام ہو، پھر نماز تو نماز ہے، اللہ کی عبادت ہے کہ جب آپ خدا کے حضور اپنے سر کو جھکاتے ہیں تو آپ اس کو اپنا آقا، مولا سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، تو وہ پھر آپ کی داد رسی کیوں نہیں کرے گا؟ آپ کے مشکلات کو ختم کیوں نہیں کرے گا؟ آپ کی زندگی میں سکون اور اطمینان کو وہ کیوں نہیں لائے گا؟ تو لہٰذا نماز کی پابندی ہر صورت میں ہمیں کرنی چاہیے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ تو جو محب ہوتا ہے، مواحد ہوتا ہے، محبت کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ کبھی بھی اپنے محبوب کو بھولتا نہیں ہے۔ تو نماز تو در حقیقت رب کی یاد کا نام ہے۔ تو یہ وہ بات ہے کہ اقبال جو نماز کو رسم بنا لیا گیا نا، اقبال در حقیقت اس کی بات کرتے ہیں، یعنی بے روح نماز کی بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ غلام قوم کی جو عبادت ہوتی ہے وہ بے روح اور کمزور ہوتی ہے، اور عبادت سے قومیں طاقت حاصل کرتی ہیں۔ خدا کے حضور جھکنا، سجدہ کرنا، یہ رزم حیات میں معاون ہوتا ہے۔ قرآن مجید صبر اور صلات سے مدد کی بات کرتا ہے کہ مدد لو صبر اور صلات سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبر یہی ہے کہ رزم حیات، یعنی یہ جو دن کی تگ و دو ہوتی ہے، آپ کی کوشش اور محنت ہوتی ہے، جو سارا دن آپ گزارتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں، سچ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ برے کام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، برے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، ان کو نیکی کی طرف راغب کرتے ہیں، لوگوں کو، غافلوں کو جگاتے ہیں، جو اب یہ کام آپ کر رہے ہیں اس پر آپ کو صبر کی ضرورت اور استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ جو صلات ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مفسرین نے لکھا، ہمارے اہل اللہ نے، اہل علم نے یہ لکھا کہ صلات اور صبر کا ذکر اکٹھے اس لیے ہوا کہ صبر کا کام ہے دن میں آپ کو تیار رکھنا، آپ مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہتے ہیں، معاشرہ آپ کو اس سے ہٹانا چاہتا ہے، برائی پہ لانا چاہتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں، میں استقامت کے ساتھ نیکی پہ قائم رہوں گا، یہ صبر ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز یہ کہ آپ رات کو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، یعنی دن میں آپ پہاڑ کی طرح سخت ہیں، چٹان کی طرح، اور رات کو رب کی بارگاہ میں آپ موم سے بھی زیادہ نرم ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے جو نماز ہے نا، یہ در حقیقت آپ کو انرجی دیتی ہے کہ سارا دن آپ اپنے رب کے حضور پھر آپ ہر وقت تیار رہتے ہیں اس کے حکم پر عمل کرنے کے لیے۔ وہ جو ایک چاشنی سی، ایک حلاوت سی، ایک مٹھاس سی، ایک روحانی طور پر آپ کے جسم کے اندر اور روح کے اندر جو ایک طاقت آ جاتی ہے ایمان کی، وہ ایمان کی طاقت سارا دن آپ کے ساتھ رہتی ہے، تو وہ صبر اور استقامت ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو علماء نے یہ لکھا کہ صبر دن میں کام آتا ہے کہ آپ استقامت کے ساتھ دن گزارتے ہیں، اور جو نماز ہے وہ رات کو جب آپ جاگتے ہیں اللہ کے حضور، تو اس کے حضور بالکل ایک عاجز بندے کی طرح آپ کھڑے ہوتے ہیں کہ مولا میں بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو یہ نماز ہے، اقبال خود اس سے لطف اٹھاتے ہیں، حلاوت لیتے ہیں، روحانی طاقت لیتے ہیں نماز سے۔ اور جو نماز ایک رسمی طور پر ہے، بے روح نماز ہے، اقبال در حقیقت اس پر تنقید کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں ایک ایٹیچیوڈ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بنیاد ہی کا انکار کر دیتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ بھئی میں نماز پڑھتا ہوں لیکن مجھے توجہ نصیب نہیں ہوتی،
تو بزرگوں نے فرمایا کہ نماز نہ چھوڑو، اللہ توجہ بھی عطا کرے گا، حاضری بھی حضوری بھی عطا کرے گا، انہماک بھی عطا کرے گا، یکسوئی عطا کرے گا۔ نماز نہیں چھوڑنی، اس لیے کہ نماز چھوڑ دی تو پھر تو یکسوئی کا، توجہ کا اور انہماک کا پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کیسے نصیب ہوگی۔ لیکن نماز پڑھتے رہو، اللہ سے دعا بھی کرتے رہو کہ اللہ مجھے توجہ عطا فرما، نماز میں ادھر ادھر نکل جاتا ہوں، مجھے اس سے بچا، اور اپنی طرف مجھے توجہ اور مجھے اپنی طرف ایک انہماک اور خود سپردگی عطا فرما، تو اللہ عطا فرمائے گا۔ تو اقبال در حقیقت نماز کا جب ذکر کرتے ہیں، صلات کا جب امامت کا ذکر کرتے ہیں، تو اقبال کی اصل مراد یہی ہوتی ہے کہ جو بے روح اور رسمی قسم کی ہمارے ہاں عبادت ہے، اس سے اقبال دکھی ہوتے ہیں کہ مسلمان اگر نماز کی حقیقت کو پا جائیں اور سمجھ جائیں تو یہ غلامی کی زندگی سے باہر نکل آئیں گے۔ اب اس کے بعد اقبال کہتے ہیں کہ ز محکومی مسلمان خود فروش است، گرفتار طلسم چشم و گوش است، ز محکومی رگاں در تن چنا سست، کہ مارا شرع و آئین بار دوش است۔ کہ یہ جو محکومی ہے اس نے مسلمانوں کو ایسا بنا دیا ہے، مسلمان کو، کہ یہ خود فروش ہو گیا، یعنی اس نے اپنے آپ ہی کو بیچ دیا، اپنی خودی کو اس نے بیچ دیا۔ گرفتار طلسم چشم و گوش است، اور یہ آنکھوں اور کانوں کے فریب میں گرفتار ہو گیا۔ یہ بہت اہم بات ہے جو اقبال یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارا جو سفر ہے مومن کا، وہ آنکھوں اور کانوں سے بھی آگے کا سفر ہوتا ہے۔ یعنی ہم نے خدا کو مانا ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائے ہیں، ہم نے خدا کو مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خدا کے بارے میں بتایا، خدا کا تعارف کروایا، ہم نے خدا کو مانا، ہم نے آخرت کو بھی مانا، ہم نے جنت جہنم کو بھی مانا، ہم ملائکہ پر بھی ایمان لائے۔ تو مومن کا جو سفر ہے وہ آنکھوں اور کانوں سے آگے کا سفر ہے۔ یہ جو آنکھوں تک، محسوسات تک اور ظاہر تک اور حواس خمسہ تک، ظاہری حواس تک پھنس کے رہ جانے والا، فرمایا کہ یہ مسلمان ایسا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے، اور یہ اس لیے محکومی کا عادی ہو گیا یا غلامی کی زندگی میں یہ پھنس کر رہ گیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آنکھوں اور کانوں کے فریب کا گرفتاری اور غلام ہو کر رہ گیا۔ ز محکومی رگاں در تن چنا است، کہ محکومی نے اس کے جسم و جاں کو، اس کی رگوں کو، اس کے تن کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ مارا شرع و آئین بار دوش است، کہ اب دین، شریعت اور اصول یہ سب کچھ، اقبال کہتے ہیں کہ اب اسے بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ ایسا ہی معاملہ ہے کہ اللہ کا دین اور شریعت اور یہ اصول، یہ قوانین بوجھ محسوس ہوتے ہیں۔ اگر دل سے مانا ہو، دل سے ایمان لائے ہوں اور چشم و گوش کے گرفتار نہ ہوں، ان کے غلام نہ ہوں، ان سے آگے کا سفر کریں، تو پھر تن دہی کے ساتھ اور بڑی محنت اور جرت کے ساتھ ہم دین اور شریعت پر عمل کریں۔ یہ اقبال نے یہاں پر مسلمانوں کی جو حالت ہے اس کو اقبال نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ یعنی صورتحال پھر وہی ہے جو پہلے میں نے بیان کی پہلی ربائی پر، کہ برٹش انڈیا کا جو وقت اور زمانہ تھا، سیاسی زوال تھا مسلمانوں کا، اور مسلمان انگریز کے اقتدار کے ماتحت تھے، یعنی اقتدار چھن چکا تھا، علمی برتری ختم ہو رہی تھی، مغربی تہذیب مرعوب کر رہی تھی، دینی اعتماد کمزور تھا۔ تو اقبال نے محسوس کیا کہ غلام قوم اپنے دین سے بھی شرمندہ ہونے لگتی، یہ غلامی کی ایک علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنی تہذیب سے، اپنے دین اور شریعت سے بھی وہ شرمندہ ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں آج کل یہ ایک رویہ سامنے آتا ہے نا، کہ ایک اپولوجیٹک ایٹیچیوڈ جس کو کہا جاتا ہے، معذرت خواہانہ رویہ، اپنے دین پر جم کر اعتماد کے ساتھ بات نہیں کرنی، اللہ کے دین کے جو احکام ہیں ان کو اپنے انداز سے پھر انٹرپریٹ کرنا ہے، ان کو اس طریقے سے تاکہ جو طبقہ
دین کو نہیں مانتا یا مطمئن نہیں ہے تو اس کو کسی طریقے سے مطمئن کر دیا جائے، یا جو لوگ مستشرقین ہیں، اسلام پر اعتراضات اٹھاتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، ان کے اعتراضات کا جواب دے دیا جائے، چاہے دین کا حلیہ اور دین کی شکل بگڑ کر رہ جائے، اس کی پرواہ نہیں ہے، ان کو کسی طریقے سے جواب دیا جائے۔ تو اقبال یہاں پہ اسی بات کو بیان کرتے ہیں کہ دین کے جو احکام ہیں وہ بالکل واضح اور صاف ہیں، وہی بتانے چاہیے، اسی پر ہی عمل ہونا چاہیے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو حقیقت اور جو اصل قرآن بیان کر دیتا ہے، وقت گزر جاتا ہے، بعد میں پھر وہی قوم کہ جو اس حکم پر تنقید کر رہی ہوتی ہے، اعتراض کر رہی ہوتی ہے، بعد میں پھر اس کو قبول بھی کرتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی جو وحی ہے، اللہ کا دین ہے، وہ انسانوں سے آگے ہے۔ انسان کی عقل اور اس کی فکر بہت پیچھے ہے۔ صدیوں کا سفر کر کے جہاں پر انسان کی عقل پہنچتی ہے، خدا کا کلام پہلے وہی بات کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں ہمیشہ یوں دیا کرتا ہوں کہ جیسے ہمیں بھی بڑے اس اعتراض کا سامنا رہتا تھا کہ بھئی نعوذ باللہ مسلمانوں کا خدا کتنا ظالم ہے کہ وہ مسلمانوں سے کہتا ہے روزہ رکھو، سارا دن بھوکے رہو، پیاسے رہو، کچھ نہ کھاؤ نہ پیو، کچھ بھی نہیں، تو یہ کتنا ظلم ہے۔ لیکن آج دیکھیے وہ اب یورپ سے ہی یہ فاسٹنگ اور یہ سارا دن کچھ نہ کھانا اور کم کھا کر گزارا کرنا، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 15 گھنٹے، اور یہ یعنی نئی تحقیق اور ریسرچ یہ بتاتی کہ یہ انسانی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ امریکن ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بھئی جتنی آپ بھوک برداشت کرتے ہیں، آپ بھوکے رہتے ہیں، تو آپ کے جسم میں کینسر کے پیدا ہونے کے اتنے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ آج یہ تحقیق سامنے آ رہی ہے، ورنہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جیسے رمضان المبارک شروع ہوتا تھا اعتراضات شروع ہو جاتے تھے، اور ہمارا میڈیا وہاں پر جو ہمارے دوست رہتے ہیں ریڈیو پہ یا ٹی وی پہ، تو وہ پھر سوالات لے کر آ جاتے تھے کہ جی اس کا آپ جواب دیجئے، کیا کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ مسلمان ایک دن پورا ایسے بھوکا کیوں رہتے ہیں۔ تو لیکن اب آپ دیکھ لیجئے کہ وہ یہ اب ایک پورا ایک کلچر آپ کہہ لیجئے کہ ایٹیچیوڈ ہے اب یورپ میں کہ اس طریقے سے وہ بھوکے رہتے ہیں اور بھوک برداشت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو اقبال بات کر رہے ہیں، اقبال اسی چیز ہی کو بیان کر رہے ہیں کہ جو مسلمان ہے گرفتار طلسم چشم و گوش است، کہ یہ بس آنکھ اور کان کے طلسم میں گرفتار ہو گیا ہے، یعنی جو دیکھتا ہے جو سنتا ہے بس اسی فریب میں آ جاتا ہے، مرعوب ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد یعنی اس کا جو علاج اقبال ہمیں بتاتے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک تو اقبال کہتے ہیں کہ خودی کی باز یافت، وہ آگے بھی جا کر اس کا ذکر اقبال کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو پہچان ہے مسلمان، اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو، کہ خدا نے تجھے اپنی کتاب عطا کی ہے، اسلام اور دین تجھ کو عطا کیا ہے، شریعت دی ہے خدا نے تجھے، تو لہٰذا اب تیری جو ذمہ داری بنتے ہوئی یہ ہے کہ تو اپنی اس قوت کو پہچان، اپنی خودی کو پہچان، اس کی بازیافت۔ ایک تو یہ بات اقبال کہتے ہیں۔ دوسری ایمان کی حرارت، اپنے ایمان کو تازہ کر۔ تیسری بات اقبال کہتے ہیں فکری آزادی۔ چوتھی بات عملی قوت، یہ عمل، اس پر اقبال اپنی شاعری میں، اپنے لیکچرز میں بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں۔ اور پھر دینی شعور۔ آخری اس ربائی پر ایک جملہ میں صرف کہتا ہوں کہ جس سے ساری ربائی کا جو مفہوم ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا، وہ یہ ہے کہ اقبال کے نزدیک مسئلہ شریعت کا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی شریعت میں، کوئی دین میں کوئی مسئلہ ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ وہ کمزور انسان کا اصل مسئلہ ہے کہ اسے ہر حق، ہر ذمہ داری اس کو بوجھ لگتا ہے، وہ کمزور ہے ایمان کے حوالے سے، عقیدے میں کمزور ہے، تو لہٰذا اس کو یہ سب کچھ بوجھ لگتا ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صف آرائی ہے، صف باندھنا ہے، یہ سب کچھ اس کے لیے کمزوری کا باعث، وہ کمزور چونکہ ہے تو لہٰذا یہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ شریعت کے جو احکام ہیں ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یعنی مسئلہ شریعت کا نہیں ہے کہ خدا کے دین میں کوئی مسئلہ ہے، مسئلہ اصل میں کیا ہے؟ وہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ یک اندازہ کن سود و زیاں را
ایک چو جنت جاودانی کن جہاں را نمی بینی کے ما خاکی نہاداں چے خوش آراستیم این خاک داں را یک اندازہ کن سود و زیاں را چو جنت جاودانی کن جہاں را نمی بینی کے ما خاکی نہاداں چے خوش آراستیم این خاک داں را یک اندازہ کن سود و زیاں را کہ ذرا ہمارے نفع اور نقصان کا اندازہ لگا. یکے ذرا ایک مرتبہ اندازہ کر سود و زیاں را، سود و زیاں کا، نفع نقصان کا. چو جنت جاودانی کن جہاں را کہ جنت کی طرح اس جہان کو جاوداں کر دے، ہمیشہ رہنے والا، خوبصورت، قائم رہنے والا اس کو بنا دے. نمی بینی کہ ما خاکی نہاداں کہ کیا نہیں تو دیکھتا کہ ہم خاکی نہاداں، خاک زادوں نے جو اس مٹی سے پیدا ہوئے، مٹی کے پتلوں نے، چے خوش آراستم این خاک دارا کہ کتنا خوبصورت ہم نے اس عالم خاکی کو، این خاک داں کو، ہم نے اس عالم خاکی کو کتنا خوبصورت ہم نے سجایا اور ہم نے اس کو بنا دیا ہے. اب یہ دو حوالوں سے اس کو ہمارے جو تشریح کرنے والے ہیں وہ اس کو بیان کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ اس کا مخاطب ہے مسلمانان ہند، چونکہ اگر ہم دیکھیں تو پیچھے بات مسلمانوں کی ہو رہی ہے. مسلمانوں کو خطاب کر کے یا مسلم کو خطاب کر کے اقبال یہ کہتے ہیں کہ ذرا ہمارے نفع نقصان کا تو اندازہ کر، یعنی تو جو اس دنیا کو بنانے کے بجائے، اس کی تعمیر کے بجائے تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جو بیٹھ گیا ہے اور دنیا میں سیاسی حوالے سے، معاشی حوالے سے، تعلیمی حوالے سے تیرا کردار بالکل سکڑ کر رہ گیا، محدود ہو کر رہ گیا ہے. تو ذرا اپنے آپ کو دیکھ تو صحیح، نفع نقصان دیکھ. نفع نقصان کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا کہ جو جتنا نفع مند ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ زمین پر قائم رہتا ہے، اور جو نفع مند نہیں ہوتا تو وہ زمین سے مٹا دیا جاتا ہے. یہاں پہ اللہ پاک نے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم فرمایا، اور اسی طرح ایک اور آیت بھی ہے تو وہاں پر آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی حقیقت کو بیان فرماتا ہے. تو اقبال کیا کہتے ہیں کہ نفع اور نقصان کا ذرا اندازہ کر دیکھ کہ تو نے دنیا کو کیا دیا، دنیا سے کیا لیا، نقصان کیا ہوا. اور پھر یہ جو دنیا ہے اس کو جنت کی طرح تو اس کو ہمیشہ، جاوداں سے مراد ہمیشہ بھی ہوتا ہے یعنی دائمی، اور اس سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ قائم رہنے والی. واضح بات ہے کہ جنگ ہوگی، جدال ہوگا، فساد ہوگا تو زمین مٹے گی، ختم ہوگی دنیا. تو اس کو قائم رکھنا ہے، اس کو کیسے جنت کی طرح، جیسے ہم جنت بدامہ کا لفظ بولتے ہیں کہ جنت جیسا بناؤ، تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ امن ہو، خوشحالی ہو، سلامتی ہو، اور ہر کسی کو اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت اور ضمانت ہو. تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم خاک زادے ہیں، مٹی کے ہم پتلے ہیں، یہ ہم ہی تو ہیں کہ جنہوں نے اس عالم خاکی کو سجایا ہے، بنایا ہے. مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، مسلمانوں نے ہی، صحابہ کرام ہیں، پھر آگے کے زمانے ہیں، اسی زمین کو جنت بدامہ بنایا تھا، یہاں پر امن قائم کیا تھا، ایک خدا کی سلطنت اور ریاست اس دنیا کو بنایا تھا، خدا کا قانون چلتا تھا اس زمین پر. تو تم بھی اسی طریقے سے اے مسلمانوں بر صغیر کے اور مسلمانان ہند، تم بھی اس زمین پر اس طریقے سے زندگی گزارو، اس زمین والوں کو نفع دو، نقصان سے بچاؤ، اس زمین کو جنت بدامہ بنا دو، ایسا کر دو کہ یہ زمین قائم رہے اور یہاں پر کچھ نہ مٹے، اور زندگیوں کو سنوار دو، بنا دو، اس لیے کہ ہم ہی خاک زادے ہیں، ہم ہی مٹی کے پتلے ہیں کہ جنہوں نے اس زمین کو بنایا ہے. تو یہاں پہ اقبال یہ بات کر رہے ہیں، اور اقبال کی زبان میں اگر میں کہوں تو تین باتیں. ایک تو اقبال کہتے ہیں کہ محاسبہ کرو، اپنا احتساب، اپنی غلطیوں کا جائزہ لو. ایک بات تو یہ ہو گئی یہاں پر. اور دوسری بات یہاں پہ اقبال کہتے ہیں کہ
تعمیری سوچ اپناؤ، یعنی دنیا کو جنت بنانا یہ ممکن ہے، بنا سکتے ہو تم۔ تیسری بات، اپنی صلاحیت کو پہچانو، خاکی نہاد ہونے کے باوجود یہ زمین کو سجا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ یعنی اب دیکھیے کہ یہ ہوتا ہے مفکر، مدبر، حکیم الامت، کہ کس طرح قوم کو حوصلہ دیتا ہے، قوم کو اٹھاتا ہے۔ جیسے ایک باپ ہوتا ہے نا، اپنے بیٹے کی پرورش کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، اس کو بناتا ہے، سنوارتا ہے، اس کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے، اس کی تہذیب کرتا ہے اور اس کو سجاتا ہے، آراستہ کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کام مفکر کا، حکیم الامت کا اور محسن کا، اپنی قوم کے محسن کا۔ کہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ محاسبہ کرو اپنا، دیکھو تمہاری غلطیاں کیا ہیں، کہاں پہ تم غلط ہو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ اور پھر یہ ہے کہ تعمیری سوچ اپناؤ، دنیا کو جنت بنانا یہ ممکن ہے، تم ہی نے پہلے بنایا تھا، اب بھی تم بنا سکتے ہو۔ تیسری بات، اپنی صلاحیت کو پہچانو کہ یہ زمین ہے، اس کو تم سجا سکتے ہو، تم نے پہلے بھی سجایا تھا۔ یہ جو اقبال کہتے ہیں کہ چے خوش آراستم، کہ کتنا اچھا ہم نے، خوبصورت طریقے سے ہم نے اس کو، زمین کو سجایا تھا۔ فرمایا یعنی اب اس میں کیا ہے، انسانی تہذیب ہے، علم ہے، فن ہے، اخلاق ہے۔ اس کی طرف اقبال کا اشارہ ہے کہ مسلمانوں نے یہ کتنا کام پہلے زمانوں میں کیا تھا۔ تو اے مسلمانان ہند، اسلامیان ہند، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اپنا کیوں نہیں محاسبہ کرتے؟ تعمیری سوچ کو کیوں نہیں اپناتے؟ اس زمین کو جنت کیوں نہیں بناتے؟ اپنی صلاحیت کو تم کیوں نہیں پہچانتے؟ تو ٹھیک ہے کہ تم مٹی کے پتلے ہو، لیکن یہ مٹی کا پتلا ہی تو ہے کہ جس میں اللہ نے اپنی روح کو پھونکا تھا۔ تو یہاں پہ اقبال اس حقیقت کی طرف ہمیں متوجہ کرتے ہیں۔ اب آئیے ایک اور ربائی، پھر اس کے بعد اقبال بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر ہماری حاضری بھی لگواتے ہیں۔ جب ہم وہ اشعار پڑھیں گے، رباعیاں پڑھیں گے، تو مسلمان کی زندگی میں گریہ، رونا، یہ اس کا بھی ایک بڑا اہم حصہ ہوتا ہے، اور یہ حصہ شامل ہمیں کرنا چاہیے۔ اور یہ قساوت قلبی سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے، اور دل کی نرمی اللہ سے ہمیں مانگنی چاہیے، رقت قلبی جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ ہر مسلمان کے اندر یہ صفت، یہ خوبی ہونی چاہیے۔ دل کی سختی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ انبیاء علیہ السلام کو ہم پڑھتے ہیں، اہل اللہ کو دیکھتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کو دیکھتے ہیں، تو ان میں ایک نرمی تھی، رقت تھی، اللہ کے بارگاہ میں گریہ تھی۔ تو آخر میں وہ دو رباعیاں، پھر وہ واقعہ جو میں اقبال کے حوالے سے سنانا چاہتا ہوں، یہ جلدی سے میں اس رباعی کو مکمل کرتا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں، تم ہی دانی حیات جاویداں چیز، کیا تو جانتا ہے کہ ابدی زندگی کیا ہے؟ نمی دانی کہ مرگ ناگہاں چیز، کیا تو نہیں جانتا کہ اچانک موت کیا ہے؟ زو کاتے یکدم کم نہ گردد، کہ وقت کے خزانے سے ایک لمحہ بھی کم نہیں ہوتا۔ اگر من جاویداں باشم زیاں چیز، اگر میں ابدی ہو جاؤں تو نقصان کیا ہے؟ اب یہاں پر تین باتیں ہیں، تین سوال ہیں، ان کے میں مختصر جواب دیتا ہوں۔ پہلا سوال یہ کہ موت کیوں ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ انسان ابدیت کیوں چاہتا ہے، جو اس رباعی میں بیان ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ انسان روحانی طور پر جاویداں ہو سکتا ہے؟ اقبال ان تین سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ پہلا نظریہ، اقبال کہتا ہے کہ جو موت ہے یہ اختتام نہیں ہے، یہ ارتقاء کا مرحلہ ہے۔ اس پر اقبال کے بہت سے اشعار میں اپنے وقت پر آپ کو سنا چکا ہوں۔ پہ ہم رواں ہمدم جواں ہے زندگی۔ اقبال انسان کو ایک جامد نہیں سمجھتے، بلکہ مسلسل ترقی پذیر حقیقت سمجھتے ہیں۔ اس لیے موت ایک دروازہ ہے، اقبال کے نزدیک دیوار نہیں ہے۔ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ دنیا امتحان ہے، اصل جو وسعت ہے وہ آگے ہے۔ دنیا امتحان ہے، آزمائش کا گھر ہے، یہاں پر پرفیکشن نہیں ہے۔ جس کو دیکھو وہ کچھ نہ کچھ کمی اپنی زندگی میں رکھتا ہے، کوئی نہ کوئی دکھ، کوئی نہ کوئی غم اس کی زندگی میں ہے۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا کہ جس گھر میں کوئی غم، کوئی دکھ نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، اور کوئی خواہش تڑپتی نہ ہو، بے چینی نہ ہو، اضطراب نہ ہو۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ اقبال کہتا ہے کہ یہ
امتحان کا گھر ہے، لیکن جو اصل وسعت ہے وہ اس کے آگے ہے، آرام دہ زندگی جسے خدا نے جنت کہا ہے۔ اب یہی بے چینی، یہ اضطراب اور یہی غم، اس کو اپنے حق میں کر لیا جائے خدا کے شکر اور صبر سے، تو یہی انسان کے لیے نعمت بن جاتا ہے۔ اور اگر اسی غم کو اور اسی دکھ کو بے صبری اور بے چینی اور ناشکری کے اظہار کا ذریعہ بنا لیا جائے تو پھر یہ سب کچھ گویا کہ کھو دینے کے مترادف ہے اور برباد کر دینے کے مترادف ہے۔ وہی میرے الفاظ جو میں نے آپ کو سنائے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت معاذ سے فرمائے اور جو میں نے نقل کی آپ کو سنائے، کہ حضرت معاذ سے فرمایا بیٹے کی وفات پہ تعزیت نامہ بھیجتے ہوئے، اس میں لکھا کہ اے معاذ، دنیا میں صبر کرو، بے صبری نہ کرو، اپنے بیٹے کی وفات پر صبر کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم یہاں پر بے صبری کر بیٹھو اور کل قیامت کے دن تم پچھتاؤ کہ میں نے دنیا میں اتنی بڑی تکلیف بھی اٹھائی تھی، اپنے بیٹے کا ہجر اور فراق اور جدائی کو برداشت بھی کیا تھا، لیکن کاش میں صبر کر لیتا تاکہ آخرت میں مجھے اس کا اجر ملتا۔ تو ایسا نہ ہو کہ تم پچھتاؤ، تو لہٰذا دنیا میں جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے اس پر تم صبر کرو۔ اللہ کا تھا، اللہ نے لے لیا، اور جو کچھ بھی وہ عطا کرتا ہے وہ اسی کا ہوتا ہے۔ تو موت کے بارے میں قرآن بھی اسی بات کو بیان کرتا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے کام کرتا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ انسان ابدیت کیوں چاہتا ہے؟ اقبال کہتے ہیں یہ خواہش بے وجہ نہیں ہے، بلکہ انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے۔ اگر انسان فنا کے لیے ہوتا تو بقا کی آرزو نہ ہوتی، اگر انسان فنا کے لیے ہوتا تو بقا کی آرزو نہ ہوتی، کامل ہونے کی طلب نہ ہوتی، لازوال محبت نہ ہوتی، ابدی انصاف کی امید نہ ہوتی۔ یعنی انسان کی ابدیت کی خواہش اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ محض مٹی نہیں ہے، جس طرح مٹی کا ڈھیر ہوتا ہے، تودا ہوتا ہے، انسان اس طرح نہیں ہے، یہ کچھ اور بھی ہے انسان۔ یہ اقبال اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ یہ جو لازوال محبت ہے، یہ جو ابدی انصاف کی بات کی جاتی ہے، کل قیامت کے دن آخرت میں انصاف، جسٹس ہوگا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی جو خواہش ہے یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ انسان صرف مٹی نہیں ہے، انسان میں روح بھی تو ہے نا۔ تیسرا سوال، کیا انسان روحانی طور پر جاویدہ ہو سکتا ہے؟ اقبال کا جواب یہ کہ ہاں، مگر خودی کے استحکام کے ساتھ یہ جاودانی جسم کی نہیں، شخصیت کی ہے۔ جسم تو گل سکتا ہے، سڑ سکتا ہے، یہی بات تو وہ کہا کرتے تھے کافر، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کہ انسان یہ کہتا ہے، انسان سے مراد یعنی یہ مکہ والے کیا کہتے ہیں، یہ کافر کیا کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، ہڈیاں ہماری بوسیدہ ہو جائیں گی تو کیا ہمیں پھر اٹھایا جائے گا؟ اولا یذکر الانسان، کیا انسان بھول جاتا ہے؟ انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کہ ہم نے اس کو اس وقت بھی پیدا کیا، اس انسان کو، جب یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو انسان کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے پیدا کر دیا، اب تو ہے، تو جو موجود ہے جس حالت میں بھی ہو تو اس کو اٹھانا تو آسان ہے۔ تو یہ وہ بات ہے جو اقبال بیان کرتے ہیں، لیکن توجہ اس بات پہ رہے کہ خودی کے استحکام کے ساتھ یہ جو جاویدانی ہے یہ جسم کی نہیں، شخصیت کی ہے۔ جب انسان میں یہ صفات پیدا ہوتی ہیں، اب وہ صفات کیا ہیں؟ اقبال ان کو بھی بیان کرتا ہے، جیسے خود شناسی، خودی کی ہم نے بات کی، خدا شناسی، خدا شناسی کے بعد پھر خود شناسی ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ خدا سے سفر شروع کرو تو اپنے تک سفر آتا ہے، اس کا اختتام اپنی ذات پہ ہوتا ہے، اپنی ذات سے شروع کرو تو خدا پہ ختم ہوتا ہے۔ بس یہی سفر ہے انسان کا، خدا سے اپنی ذات تک، اپنی ذات سے خدا تک۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور یہ صفات عشق ہے، جرت ہے، اخلاق ہے، تخلیقی عمل ہے، مقصد حیات ہے، تو پھر فنا نہیں ہے۔
شخصیت باقی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اپنی شخصیت کو اتنا مضبوط کرو کہ تمہارا وجود محض حیاتیاتی نہ رہے۔ یہ جو حیاتیاتی وجود ہے جو اجزاء سے بنتا ہے، وہ جو کسی کا شعر ہے نا کہ زندگی کیا ہے، عناصر کی ظہور ترتیب، موت کیا، ان اجزاء کا پریشان ہونا۔ عناصر جو ہیں ان کی ظہور ترتیب ہے، یہ زندگی ہے۔ موت کیا ہے؟ ان اجزاء کا پریشان ہونا، بکھر جانا، ان اجزاء کا، اعضاء کا، اجزاء کا بکھر جانا، عناصر کا، یہ موت ہے۔ لیکن یہ جسم کی موت ہے، جسم اس طرح ہوگا، لیکن جو شخصیت ہے، اقبال کہتا ہے کہ اپنی شخصیت کو اتنا مضبوط کرو کہ یہ جو کچھ معاملہ ہے یہ حیاتیاتی تک نہ رہے، بلکہ تمہارا وجود اصل میں قائم رہے۔ جاوداں مختصراً کیسے ہوگی یہ جاودانی؟ اقبال کہتا ہے خودی، عشق، عمل اور خدا سے تعلق۔ جب بندہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو پھر اس کو جاودانی نصیب ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد جو آخری دو رباعیاں ہیں، اقبال کہتے ہیں بے پایاں چوں رسد ای عالم پیر، شود بے پردہ ہر پوشیدہ تقدیر، مکن رسوا حضور خواجہ مارا، حساب من ز چشم او نہا گیر۔ اقبال کہتے ہیں کہ جب یہ بوڑھی دنیا، عالم پیر، یہ پرانی دنیا جب اپنے انجام کو پہنچے گی، شود بے پردہ ہر پوشیدہ تقدیر، ہر چھپی ہوئی تقدیر، جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ بے نقاب ہو جائے گی۔ یہ قیامت کی طرف اشارہ ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب زمین شدید جھٹکے سے ہلا دی جائے گی۔ واخرجت الارض اثقالہا، جب زمین اپنے بوجھ نکال دے گی۔ وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا کیا ہو گیا؟ یومئذ تحدث اخبارہا، یہ وہ دن ہوگا کہ زمین اپنی خبریں بتائے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کہ یہ تو میرے رب کا حکم ہے کہ جو کچھ میں اگل رہی ہوں، نکال رہی ہوں۔ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا، اقبال نے ایک مصرے میں اس کو بیان کیا کہ شود بے پردہ ہر پوشیدہ تقدیر، ہر چھپی تقدیر بے نقاب ہو جائے گی۔ انسانوں کا باطن کھل کر سامنے آ جائے گا، جو چھپے راز، اسرار و رموز ہوں گے وہ سب سامنے ہو جائیں گے، انسانوں کے ہوں، اللہ کی ساری مخلوق کے، زمین کے اندر، آسمان میں، ادھر ادھر جہاں بھی، شمال جنوب مشرق مغرب، ہر چیز کھل کر سامنے آ جائے گی۔ تو اقبال کیا کہتے ہیں کہ جب یہ بوڑھی اور پرانی دنیا، ایک کائنات جب اپنے انجام کو پہنچ جائے اور ہر چھپی ہوئی تقدیر بے نقاب ہو جائے گی، مکن رسوا حضور خواجہ مارا، تو اے اللہ مجھے بارگاہ رسالت ماب، حضور خواجہ، حضور میں نے بارگاہ، یعنی رسول اللہ کی حاضری میں، آپ کی موجودگی میں، خواجہ سے مراد یہ رسول اللہ کو خواجہ، مالک، محبوب، شفیع جو ہوتا ہے، سفارش کرنے والا، جو محبوب ہو، جو بڑا صاحب مرتبہ ہو، اس کو خواجہ ہم کہتے ہیں۔ مکن رسوا حضور خواجہ مارا، کہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے سامنے اے اللہ مجھے رسوا نہ کرنا۔ حساب من ز چشم او نہا گیر، میرا جو حساب و کتاب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے چھپا کر لینا۔ اب اس میں جو مفہوم اور معنی موجود ہے وہ یہی ہے کہ اللہ میں گناہ گار ہوں، نافرمان ہوں، مجھ سے بہت سی غلطیاں اور خطائیں ہوئیں، ظاہراً بھی، باطناً بھی، چھپ کر بھی، اعلاناً بھی، میں بہت ہی گناہ گار ہوں۔ جب تو میرا حساب و کتاب بارگاہ رسالت مآب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب میرا حساب لے گا تو رسول اللہ جب میرے گناہوں کو دیکھیں گے، نامہ اعمال کو دیکھیں گے کہ یہ میرا امتی اتنا گناہ گار ہے، تو آپ کو دکھ پہنچے گا، قلب اطہر کو تکلیف ہوگی۔ تو اقبال کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ
میرا حساب و کتاب لینا اگر لازم اور ضروری بھی ہو تو از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، ایک اور ربائی جو آپ نے اقبال نے جو تحفے میں دے دی تھی، یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، وہ اقبال نے پھر ربائی اپنے مجموعے میں شامل نہیں کی، یہ دوسری ربائی پھر اقبال نے لکھی تھی، اس میں اسی بات کو بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اقبال کا جو انداز ہے، اکثر شعراء تو بڑی مسرت کا اظہار کرتے ہیں نا کہ ہم وفات کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد ہم بارگاہ رسالت مآب میں حاضری ہوں گے، ہماری حاضری ہوگی۔ اکثر شعراء کا کلام آپ پڑھیں تو وہ خوش اور مسرت کے انداز میں بڑے مسرور ہوتے ہیں، لیکن اقبال یہاں پر گڑ گڑا رہے ہیں۔ ارمغان حجاز جس سے ہم پڑھ رہے ہیں، اگر اس کا پس منظر آپ جانتے ہیں کہ ایک بیمار شخص ہے، عمر رسیدہ ہے، بوڑھا ہے، امتی ہے، جو جانتا ہے کہ وہ جلد ہی اس دنیا سے جانے والا ہے اور خدا کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہے، تو وہ آج التجا کر رہا ہے، اپنے خدا سے۔ اسے پتہ ہے کہ میں نے اب اپنے خدا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ وہ التجا کیا کرتا ہے کہ میرا جو معاملہ حساب و کتاب کا ہے، یہ ذرا نگاہ مصطفیٰ سے چھپ کر اور علیحدہ کر کے اللہ میرا حساب و کتاب لینا۔ اس لیے کہ محبت کرنے والے کے لیے جو سب سے بڑی سزا ہوتی ہے وہ محبوب کی نظروں سے گر جانا ہوتا ہے، اس کی نظروں میں انسان کی حیثیت نہ رہے، محبوب کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ اقبال اسی بات کی فکر کرتے ہیں۔ اقبال ایک اور مقام پہ کہتے ہیں کہ بے مصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہما اوست، گر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیست۔ اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچا، امتی سے کہتے ہیں، رسول اللہ تک اپنے آپ کو پہنچا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہی سراپا دین ہیں۔ اگر آپ تک تیری رسائی نہ ہوگی تو پھر تیرا جو عمل ہے وہ ابو لہب کا عمل ہوگا۔ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لائے، آپ نے جو خدا کا تعارف ہم سے کروایا، ہمیں قرآن دیا، تو اقبال کہتے ہیں بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہما اوست۔ اور یہی محبت کا انداز ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ عباد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا۔ دیکھیے اس شعر میں کتنا درد ہے، کتنا سوز ہے۔ عباد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا، دنیا بھی گئی۔ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ یہ اقبال کے ہاں، یعنی یہ ربائی جو میں نے اب آپ کے سامنے پڑھی ہے، اب دیکھیے کہ ساری زندگی خودی کا اقبال نے درس دیا، خودی کا درس دیا، لیکن آخری سانسوں میں ہمیں یہ بھی درس دیا کہ خودی کو بلند کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ خودی کو حضور کے قدموں میں رکھ کر عرض کر دی کہ میرا سب کچھ آپ کے حوالے ہے، بس آپ سے یہ گزارش ہے کہ اپنی نگاہ کرم سے آپ نے مجھے محروم نہیں کرنا۔ فرماتے ہیں کہ بدن و ماند و جانم در تگ و پوست، سوئے شہرے کے بتہا در راہ اوست، تو باش این جا و با خاصاں بیامیز، کہ من دارم ہوائے منزل دوست۔ اقبال کہتے ہیں کہ بدن و ماند و جانم در تگ و پوست، بدن و ماند، میرا جو جسم ہے وہ تھک گیا ہے، وہ پیچھے رہ گیا ہے میرا جسم، و جانم در تگ و پوست، اور میری جو روح ہے، میری روح وہ دوڑ دھوپ میں ہے، وہ بھاگ رہی ہے مدینے کی طرف، وہ چل رہی ہے۔ سوئے شہرے کے بتہا در راہ اوست، اس شہر مدینہ کی طرف کے بتہا یعنی مکہ جس کے راستے میں پڑتا ہے،
مکہ راستے میں پڑتا ہے بتا، اور شہر مدینہ کی طرف میری روح جو ہے، میری جان، میری روح وہ دوڑ رہی ہے، وہ اسی تگ و دو میں، کوشش میں ہے کہ میں کسی طرح مدینے پہنچ جاؤں۔ اب مکہ میں ہیں تو کہتے ہیں کہ تو باش این جا و بخاساں بیامیز، کہتے ہیں اللہ تو یہاں مکے میں ہے اور تو اپنے خاص بندوں میں اے اللہ تو اپنے خاص بندوں سے مل، بیامیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جس میں فرمایا کہ جو گناہ گار ہیں وہ میرے ہیں، جن سے گناہ ہو گئے، خطائیں ہو گئیں، فرمایا وہ میرے ہیں۔ تو یہاں پہ اقبال اسی بات کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اے خدا تو یہاں ٹھہر، تو یہاں ہو، اور اپنے خاص بندوں میں جو بڑے مرتبے والے لوگ ہیں تو ان میں بیٹھ، ان سے مل، کہ من دارم ہوائے منزل دوست، میں تو اپنے دوست کی منزل پر پہنچنے کی آرزو رکھتا ہوں، یعنی میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، تو میں تو مدینے جاتا ہوں۔ اب یہاں پہ ابھی بھائی اٹلی سے آئے تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اٹالین مسلمان جب مدینے میں کچھ دن ٹھہرنے کے بعد واپس جانے لگا تو اس سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے اب جذبات کیا ہیں کہ تم یہاں سے مدینۃ المنورہ سے جا رہے ہو، عمرہ کر لیا اور بارگاہ رسالت مآب میں حاضری بھی دے دی، تو بتاؤ کہ تمہاری اس وقت حالت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں دیس سے پردیس جا رہا ہوں، یعنی اپنے گھر سے میں اور اپنے مقام سے اور اپنے ٹھکانے سے میں کسی اور جگہ پہ جا رہا ہوں، اجنبی جگہوں پہ۔ یہاں کر مجھے ایسے لگا کہ یہ میرا اپنا ہے، یہ شہر میرا اپنا ہے، اس پیغمبر سے میرا تعلق بہت پرانا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں دیس میں ہوں، اب میں دیس سے پردیس جا رہا ہوں۔ وہ جو مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نا کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، یعنی جان، دل، ہوش، خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اسی طرح مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی وہ کہتے ہیں کہ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ اسی طرح ایک اور مقام پر کہتے ہیں کہ دل کو ہم سمجھا کے لائے کوچے جانا سے حسن، کہ دل کو ہم نے سمجھایا اور کوئے جانا سے، محبوب کے شہر سے ہم اپنے دل کو سمجھا کے لائے، دل ہمیں سمجھا بجھا کر سوئے جانا لے چلا، ہم دل کو سمجھا کر وہاں سے لے کر آئے، پھر دل ہم کو سمجھا کر بجھا کر پھر واپس مدینے لے کر چلا گیا۔ یہ اقبال اس بات کو بیان کرتے ہیں، جو واقعہ ہے وہ میں آپ کو پھر آئندہ مجلس اقبال میں سناؤں گا، وہیں سے ہی بات کو شروع کر لیں گے، لیکن آخری 2 اشعار میں چاہتا ہوں میں سنا کر اسی حوالے سے اپنی بات کو مکمل کروں، اس لیے کہ جو وہ واقعہ ہے وہ میں سنا نہیں پاؤں گا آپ کو، تو میں اس وقت ایسی کیفیت میں ہوں کہ میں مجلس کو اسی پر میں اختتام کروں، ان 2 اشعار پر، اور انشاءاللہ آئندہ درس میں، آئندہ مجلس میں، درس ارمغان حجاز میں وہ واقعہ گفتگو کے آغاز سے ہی میں آپ کو سنا دوں گا۔
یہ اقبال کے دو اشعار ہیں. کہتے ہیں کہ مانا حرفم کنی تحقیق اگر بے نگری بادیدہ صدیق اکبر قوت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی. کہتے ہیں کہ میرے اشعار کے معنی کو اگر تحقیق کی نظر سے دیکھنا ہے تو اس کے لیے صدیق اکبر کی نگاہ چاہیے. اگر میرے اشعار کے معنی کو، ان کی حقیقت کو، ان کے باطن کو اگر سمجھنا ہے تو پھر نظر کون سی چاہیے؟ صدیق اکبر کی نظر چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اسلام کی راہ میں، تو کہتے ہیں کہ میرے اشعار کے معنی کو، حقیقت کو سمجھنے کے لیے حضرت ابوبکر کی نظر چاہیے. اگر ایسی نگاہ میسر ہو تو اس سے قلب و جگر کو تقویت ملتی ہے. قلب و جگر یعنی ایمان کو، تقوی کو، کردار کو تقویت اور طاقت ملتی ہے. اور آگے کہتے ہیں کہ نبی کی ذات خدا کی ذات سے بھی محبوب تر ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی محبت اصل میں خدا کی محبت ہے. نبی اس لیے زیادہ محبوب ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں خدا بھی آپ کے تعارف سے ملا. آپ نے ہمیں بتایا، خدا کا تعارف کروایا. اور خدا پر ایمان ہی تب ہی وہ معتبر ایمان ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے ساتھ ہو. ورنہ خدا کی ذات کو تو ساری دنیا مانتی ہے. کوئی حضرت مسیح علیہ السلام کو مانتا ہے، کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، کوئی نہیں بھی مانتا لیکن وہ خدا کو مانتا ہے. لیکن خدا کو ماننا کسی کا معتبر نہیں ہے. معتبر صرف اسی کا ہے کہ جو محمد رسول اللہ پر ایمان لاتا ہے. تو اقبال یہاں پر اسی بات کو بیان کرتے ہیں. تو وہ واقعہ انشاءاللہ میں آئندہ مجلس اقبال میں آپ کو سناؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.